چند ایک گناہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ کے اندر بیان ہوئے، حضور نے ارشاد فرمائے، ان کا جائزہ لے لیتے ہیں، جن کو عام طور پہ گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ اور آج کی اس نشست میں ایک خاص بات جو گناہ کبیرہ کے حوالے سے ہے وہ سمجھنے کی جو ضرورت ہے، چونکہ موسم قربانی کا ہے، حج کا موسم ہے، اللہ کریم سب کو وہ مقدس فضائیں نصیب فرمائے، حج و عمرہ کی بادب حاضریاں نصیب کرے، اللہ سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا کرے۔ لیکن جو سمجھنے والی بات ہے، جو موضوع ایک روٹین سے ہمارا چل رہا ہے درس قرآن، اس میں یہ موضوع بڑا بہترین آ گیا ہے۔ بات اگر سمجھ آ جائے تو مدینہ آئیے احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سنتے ہیں گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں، اور وہ گناہ کون سے ہیں۔ چونکہ ہمارا جو موضوع ہے آج کے جو دو لفظ ہیں وہ احاطت بہ خطیئتہ، ایسا گناہ جو باقی گناہوں کو گھیرے میں لے لے، ایسا گناہ جو ایک ایسا گناہ جو 99 نیکیوں پر بھاری پڑ جائے۔ کبیرہ گناہ آپ نے 99 نیکیاں کر رکھی ہیں، لیکن ایک ایسا گناہ کر بیٹھے کہ وہ 99 نیکیاں بھی کام نہ آ سکیں۔ ہم بہت گناہ گار ہیں، بہت زیادہ گناہ کیے، لیکن ایک گناہ ایسا کہ وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ باقی بڑے بڑے گناہ بھی چھوٹے چھوٹے رہ جاتے ہیں، وہ کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں۔ عام طور پہ ہر صغیرہ گناہ سے بڑا گناہ کبیرہ گناہ کہلاتا ہے، اور علماء نے، مفسرین نے اس کی ایک اور بڑی عام فہم اور سادہ تعریف کی ہے کبیرہ، بڑے گناہ کی۔ لکھتے ہیں کہ ہر وہ گناہ کبیرہ گناہ ہے جو مسلسل کیا جائے۔ گناہ چھوٹا ہی ہو، بے شک چھوٹا ہی گناہ ہو، لیکن اس کو ہمیشہ کرتا رہے، بندہ ہمیشہ ہی کرتا رہے، ساری زندگی وہ گناہ کرتا رہے، اور اس کو کوئی جھجک نہ ہو، کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو، کوئی شرم، کوئی حیا نہ ہو، اور اس گناہ کو وہ معمولی سمجھتا رہے، حقیر جانے۔ گناہ ہے، چھوٹا ہے، لیکن اس کے دل میں وہ اس کو حقیر جان رہا ہے، ادنا جان رہا ہے، چھوٹا سمجھ کے ہمیشہ کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ گناہ بھی کبیرہ گناہ کہلاتا ہے۔ اب ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے گناہ ہیں، بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو ہم کرتے ہیں اور چھوٹا سمجھ کے کرتے ہیں اور حقیر جان کے کرتے ہیں، یار یہ تو گناہ کوئی وقت نہیں رکھتا، اس میں اتنی سی بات سے کیا ہوگا، اتنی سی بات سے کیا ہوگا۔ اب وہ کرتا ہے، بندہ ساری زندگی غیبت کرتا ہے، اور غیبت کرتے ہوئے اسے پتا ہے کہ میں دوسرے کی برائی کر رہا ہوں، اسے پتا ہے کہ یہ غیبت ہے، اسے پتا ہے کہ کسی کے پیچھے ایسی بات کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ ساری باتیں جانتے ہوئے بھی اس کو ہلکا جانتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، معمولی بات سمجھتا ہے، تو یہ گناہ بھی کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک فارمولہ ہے، ایک پیمانہ ہے، ایک پیرامیٹر ہے جس میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کون سا ہماری زندگی میں وہ چھوٹا سا گناہ ہے جو ہم جب سے ہمیں ہوش سنبھالا ہے ہم کر رہے ہیں، تو ہماری زندگی میں وہ گناہ کبیرہ گناہ بن چکا ہوگا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف احادیث طیبہ کے اندر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا پہلا گناہ جو کبیرہ گناہ ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ جیسا کسی کو سمجھنا، اس کی ذات کے اندر، اس کی صفات کے اندر اور اس کے صفات کے تقاضوں کے اندر کسی دوسرے کو، چاہے وہ عام انسان ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، ولی ہے، غوث ہے، قطب ہے، قلندر ہے، کوئی نبی ہے، حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی بھی حوالے سے اللہ جیسا سمجھنا یہ شرک ہے، کسی بھی زاویے سے، کسی بھی اینگل سے، وہ علم کے اعتبار سے ہو، وہ شان کے اعتبار سے ہو، وہ زندگی کے اعتبار سے ہو، وہ کچھ لینے دینے کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اینگل اور زاویے سے ہو، کائنات کی سب سے عظیم ہستی امام اعظم حضرت امام پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اگر کسی زاویے سے خدا جیسا سمجھا، خدا جیسا مانا، تو یہ شرک ہو گیا، کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور یہ ایسا گناہ ہے، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، باقی جتنے بھی گناہ ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، لمبے ہیں، چوڑے ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں اللہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن شرک، کسی دوسرے کو اللہ جیسا سمجھنا، یہ اتنا بھیانک گناہ ہے، اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔